اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما مجلسی اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹرز، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے اور انتخابات میں کئی امیدوار آپ کے درمیان میں آئیں گے، کئی جماعتیں آپ کے درمیان میں آئیں گی اور ہر امیدوار، ہر جماعت اپنے وعدے لے کر آئے گا، تیقنات دے گا اور آپ سے التجا کرے گا کہ آپ اس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور ان امیدواروں میں، ان جماعتوں میں ایک امیدوار اکبر الدین اویسی بھی ہے اور ایک جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ووٹر ایک امیدوار کو یا ایک جماعت کے حق میں ووٹ دے تو کیوں دے؟ آپ بھی یہ سوال کریں گے کہ ہم ووٹ دے تو کیوں دے؟ اگر میں آج امیدوار بنا ہوں تو میں اپنی جماعت کی کارکردگی و کامیابی کی وجہ سے امیدوار بنا ہوں، اور میری جماعت نے مجھے اگر امیدوار بنایا ہے تو میرے خدمات اور میری کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے امیدوار بنایا۔ تو پھر سوال یہ آئے گا کہ آپ نے کیا کیا؟ نہ صرف ان 5 برسوں میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بھی کوئی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ یہ میرا 6واں انتخاب ہے۔ 5 انتخابات سے مسلسل مجلس کے امیدوار کی حیثیت سے انتخابی میدان میں ہوں، اور آپ اپنا قیمتی ووٹ دے کر مجھے کامیاب کرواتے رہے ہیں۔ تو 25 برس میں اکبر الدین اویسی نے کیا کام کیا؟ اپنے حلقے کو کیا ترقیاتی سرگرمیوں سے سجایا ہے، سنوارا ہے؟ پھر دوسرا سوال، ایک ایم ایل اے پر اپنے حلقے کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اکبر الدین اویسی پر اپنے حلقے کی بھی ذمہ داری ہے، مجلس کے فلور لیڈر کی حیثیت سے وہ لیڈر کی بھی ذمہ داری ہے، اور اکبر الدین اویسی پر اپنے حلقے و فلور لیڈر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کے حق کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو اکبر الدین اویسی پر اویسی ہاسپٹل و اسرا ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کامیابی کے ساتھ دواخانوں کو چلانے کی ذمہ داری ہے، تو پھر اکبر الدین اویسی پر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے نونہالوں کے مفت تعلیم کے انتظام کی بھی ذمہ داری ہے۔ صرف مفت تعلیم کی ذمہ داری نہیں، ماں باپ بچوں کو بھیج رہے ہیں تو ان بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے،
ان کے اخلاقیت کی ذمہ داری ہے، ان کے دینی حمیت کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری ہے، بڑوں اور چھوٹوں کا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا لحاظ کرنے کی تربیت دینے کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کے احترام کرنے کی بھی ذمہ داری ہے، بھائی کی حیثیت سے بہن کی ذمہ داری کا احساس دلانے کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک بچی کو بھائی کی ذمہ داری، بھائی بہن کی حیثیت سے بھائی کے ذمہ داریوں کو نبھانے کی بھی تربیت دینی، تو اتنے بے شمار ذمہ داریاں، تو کیا اکبر الدین اویسی نے ذمہ داریوں کو نبھایا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ کیا چندرائن گٹے میں ترقیاتی سرگرمیاں آئی ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے بستیوں میں بنیادی سہولتیں مہیا ہوئی ہیں یا نہیں؟ اگر میں پورے حلقے کو چھوڑ کر جہاں کھڑا ہوں اگر یہیں کی بات کر لوں تو آغاز یہیں سے کرتے ہیں اور حاجی بھائی سے کرتے ہیں۔ حاجی بھائی آپ بتائیے، حسین بھائی ہیں، حسین بھائی آپ بتائیے، 99 میں ہم منتخب ہوئے، کیا یہ راستے کی روڈ بھی صحیح تھی؟ اور یہاں زمین کی قیمت کیا تھی اس مقام کی؟ کتنے سنیے، زمین کی قیمت 20 روپے گز تھی، صحیح نا؟ چلیے آج کس کا گھر ہے یہاں پر؟ آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ آج کیا قیمت؟ ایک گز ذرا زور سے بولو بھائی، 50,000۔ 20 روپے کی زمین آج 50,000 کی ہو گئی، تو ایسے ہی ہو گئی۔ چٹان ٹوٹے، روڈ پڑھی، روڈ سے پہلے ڈرین کا کام ہوا، ڈرین کے ساتھ پینے کے پانی کا کام ہوا، لائٹ آئی، لائٹ کے کھمبے آئے، 3 فیز کا کرنٹ آیا، ترقیاتی سرگرمیاں ہوئی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ 20 روپے کی زمین 50,000۔ چلو یہ چھوڑ دو، یہاں ہم بلہ گڑے میں داخل ہوتے ہیں، جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر روڈ وائڈننگ سے پہلے کیا قیمت تھی زمین کی اور آج کیا؟ اب 1,20,000 ہو گئی کہہ رہے ہیں، اور پہلے وہاں بھی 50-60,000 یا 70,000، 30,000۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ جہانگیر آباد کے بازو میں تلسی نگر سے روڈ جائے گی تو کہاں جائے گی معلوم آپ کو؟ جل پلی جا رہی ہے، جل پلی سے ایئرپورٹ کو ملنے والی ہے۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اس کی منظوری کتنی ہوئی؟ 210 کروڑ روپے کی منظوری۔ یہ روڈ جو ہم آئے ہیں اسماعیل نگر سے ٹرن لیے ہیں، یہ روڈ بھی وائڈننگ ہوگی، یہ جا کے سیدھا ملے گی اس روڈ میں، یہ بھی ہونے والی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا حسین بھائی، ہمارے ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں جہانگیر آباد کے، ان کے بچے کھڑے ہیں یہاں پہ، حاجی بھائی ہے، پانی آتا تھا پہلے، ٹینکر آتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا میں اپنے پیسوں سے پائپ ڈلا کے، بور کروا کے، موٹر لگا کے حسین بھائی ذمہ داری سے پورے بلہ گوڑے میں پانی دیتے تھے، صحیح ہے حسین بھائی؟
کتنا ہوا؟ 35 لاکھ کا خرچہ، مجھے تو یاد بھی نہیں۔ آج 2 پانی کی ٹانکیاں بلہ گڑے میں ہیں، پانی آ رہا ہے، بیرلا نہیں ہے گھر کے سامنے، برخاست ہو گئے الحمدللہ۔ اب اس سے ہٹ کر آپ کو ایک اور خوشخبری دوں گا کہ یہاں پہ کھیلنے کودنے کے واسطے جگہ نہیں تھی۔ حفیظ پٹیل صاحب، اسٹیڈیم بن گیا نا، گراؤنڈ ہو گیا، 90% ہو گیا، بعد الیکشن اناگریشن بھی ہو جائے۔ نہ صرف یہ، اور آگے بڑھتے، الیکٹریکل سب سٹیشن بھی یہاں پہ آ رہا ہے۔ بلہ گڑے کی الیکٹریکل سپلائی یہاں پہ سٹی میں نہیں ہے، کہاں سے ہے؟ جلپلی سے ہے، پہاڑی شریف سے۔ اب ہم نیا سیکشن بنائے اور یہ سیکشن سٹی میں آ گیا، لائٹ کا مسئلہ جو بار بار لائٹ بند ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ صحیح ہے نا؟ الیکٹریکل سب سٹیشن آ رہا، چلیے الیکٹریکل سب سٹیشن آ گیا، پانی کی ٹانکی آ گئی، 2 بیڈ روم کے گھر آ گئے، ویکر سیکشن ہے، اسپورٹس کا گراؤنڈ آ گیا، روڈ چوڑی ہو گئی، سب ہو گیا الحمدللہ۔ وہ جو پانی کی ٹانکی نہیں بن رہی ہے، پانی کی ٹانکی نہیں بن رہی نا ادھر نوری نگر کے پاس، آپ لوگ دیکھیں نا، غوث نگر کے پاس اوور ہیڈ ٹینک ہے، دیکھیں بڑی، 3 ایکڑ ہے، وہاں پہ پانی کی ٹانکی ہے، وہ 3 ایکڑ میں سے 2 ایکڑ واٹر ورکس کو دے کے 1 ایکڑ ہم نے حاصل کر لی۔ 1 ایکڑ پر 100 بستر کا دواخانہ آ رہا ہے۔ 42 کروڑ سے دواخانہ بھی، بیمار ہوئے تو یہی 1 سال لگے گا، جب تک کیا میرے اسکول کے بازو ہیلتھ سینٹر آ گیا، جب تک وہ دواخانہ بنا، یہ دواخانہ آپ بیماروں کی خدمت کے لیے ریڈی ہے۔ سی ٹی اسکین بھی آ رہا یہاں پہ، ایکس رے مشین بھی آ رہا، الٹرا ساؤنڈ بھی آ رہا، ایمرجنسی ڈیلیوری روم بھی ہے، لیبر روم بھی ہے، 24 بستر کا دواخانہ بھی ہے، 6 ڈائلسس اپنے جیب کے خرچے سے لگا رہا ہوں، اگر کسی کے گردے خراب ہے تو فری میں ڈائلسس بھی یہاں ہوگا۔ ارے آپ بتاؤ، اچھا آپ بولیں گے ارے اکبر صاحب اتنی بڑی بستی ہے، اب ایک ہے نا مدرسہ بلہ گڑے کا، انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں جب آؤں گا نا پھر سے، اگر زندہ رہا، مجلس کا امیدوار جو بھی رہنے دو، میں تو آؤں گا ہی، امیدوار کوئی بھی رہنے دو، میں تو مجلس کے امیدوار کے لیے آؤں گا انشاءاللہ۔ اس وقت ایک نہیں، بلہ گڑے میں اور 2 اسکول ہوں گے۔ یہ ہے، آپ سے اعلان کر رہا ہوں کہ خلیدی نگر کے پاس اب تک نہیں بولا تھا، 1 ایکڑ زمین میں نے خریدی ہے، اب اعلان کر رہا ہوں وہاں کی زمین کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ ارے اکبر صاحب کا اسکول آ رہا بول کے بڑھ جاتی ہے، اب سب وہاں جائیں گے۔ اب ارے یہاں بنا روڈ چوڑی ہو گئی، وہاں بنا بہترین ہو جاتا، وہاں پہ بھی آ رہا۔ جہانگیر آباد کے لوگ ہیں، آپ سے بھی خوشخبری دے رہا ہوں، آپ کے لیے بھی ایک اسکول آ رہا، الگ اسکول، وہ نہیں الگ۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، کام ہو رہا یہاں پہ۔ یہاں سے ہم باہر نکلتے بلہ گڑے سے، تکلیف ہوتی ہے، الحمدللہ بلہ گڑا یہاں سے لے کے وہ مغل کالج ہے نا کرسٹل ٹاؤن تک 70 کروڑ روپے منظور ہوئے ہیں، ایک بڑا فلائی اوور بھی آ رہا ہے۔
हाफिज बाबा नगर में बल्दिया का दफ्तर है और उमर होटल है, वहां पर भी फ्लाई ओवर आ रहा है। मैं रोज जाता हूं इस रास्ते से, यहां से तो गुजर जाते हैं, महफिल होटल के पास जरा ठहर जाना पड़ रहा है, सही है ना? वहां पे भी फ्लाई ओवर मंजूर कराया, मेरा हल्का नहीं है, वहां पर भी। अरे आप अंदाजा लगाओ, ओवैसी हॉस्पिटल में एक फ्लाईओवर एलबी नगर ऐसे जा रहा ना ऊपर से, मंजूर करवाया। अब वहां पर भी ओवैसी हॉस्पिटल के पास जो ऐसा जाएगा संतोष नगर के तरफ, सिर्फ उधर नहीं इधर भी। हमारे लोग नीचे से जाना, उनके लोग ऊपर से जाना नहीं, अब हमारे भी ऊपर से जाएंगे, वो भी मंजूर। मेरी ख्वाहिश क्या है मालूम? मेरी ख्वाहिश ये है कि बल्ला गुड़े की ये 100 फीट की जो रोड हुई है, या फिर जहांगीराबाद के आगे तुलसी नगर के पास से 100 फीट की रोड होगी, तो या इस रोड या उस रोड से मेट्रो ट्रेन को ले जाना, ये मेरी ख्वाहिश है, ये हमारा काम। अरे आज सिर्फ तनकीद करते हैं लोग, क्या असेंबली में हमने काम नहीं किया? असेंबली में राव रहने दो, रेड्डी रहने दो, कोई भी रहने दो, क्या हम खामोश बैठे? अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ चौराहों पे या फिर मुस्लिम बस्तियों पे बेबाकी से तकरीर नहीं करता, ऐवान असेंबली में भी बेबाकी से करता है, इज़ारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ता। स्कॉलरशिप सही काम किया, जियो 59 जारी हुआ, जियो 58 जारी हुआ, जियो 84 भी आया। बाद लोग कोर्ट में जाके स्टे ला लिए, नहीं तो हर नोटराइज डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर्ड हो जाता था। इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे, वो जियो नहीं तो और एक जियो निकालेंगे, पूरे रजिस्टर्ड नोटरी को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे। रजिस्टर्ड होगा तो खर्च मिलेगा। राशन कार्ड का मसला है, नए राशन कार्ड इलेक्शन के बाद खुलाने की जिम्मेदारी हमारी। राशन के दुकाना दूर दूर है, जरा करीब लाना है, वो भी मुझे मालूम, इंशाअल्लाह वो भी कराएंगे। अरे काम हो रहा है मेरे भाई। बताना ये चाहता हूं कि 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई मामूली काम है? आप बताओ कि आज के दौर में अपने भाई का कोई ख्याल नहीं रखता। 15,000 बच्चों में 500 यतीम बच्चे, 200 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद ने उनके वालिदा को छोड़ दिया या तलाक दे दिया। 200 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद या वालिदा के गुर्दे खराब है या कैंसर हो चुका। अरे आप बताओ, 15,000 बच्चों की तालीम का इंतजाम कोई मामूली काम है? फिर भी लोग बोलते हैं क्या करें। अरे कमबख्तो, तुमने क्या किया मुझे ये बताओ? कुछ नहीं करें। अरे मैं चाहता तो ये, यहां पे जो बल्लागुड़े में जो इतनी बड़ी इमारत बनी, मैं अपना एक बड़ा बाग बना लेता था। पानी भी है, मछलियां भी है, बरखा भी है, अच्छा बैठ के आराम। नहीं, मेरे घर को आकर देख लो, देखने वाले देखकर गवाही देंगे कि यह रईस का नहीं, एक फकीर का घर है। मेरा घर कोई शानदार नहीं है, मुझे यहां घर नहीं बनाना है, मुझे अपनी आखिरत में जन्नत में एक छोटी सी जगह मिल जाए। आपके दुआओं के वजह तो मेरी जिंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैंने निभा ली। मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरी बेटी बैरिस्टर है, जिम्मेदारी हो गई। एक जिम्मेदारी है, शादी करना है, दुआ करो जल्दी शादी कर दूंगा। उसके बाद 15,000 बच्चों का बाप बन के उन 15,000 बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की जिम्मेदारी मेरी है। चंद्रायन गुट्टा मेरा घर है, यहां के नौजवान मेरे भाई हैं, यहां के बूढ़े मेरे बाप दाखिल हैं, यहां की मां मेरी मां है, यहां की बेटियां मेरी बेटियां हैं, यहां की बहनें मेरी बहनें हैं।
اکبر الدین اویسی اپنے گھر کو سجائے گا، سنوارے گا، نوجوانوں کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ ہم کام کریں گے، کام ہو رہا ہے، سب ہو گیا۔ لوگ بولیں گے اکبر صاحب تفریح کرنا دل بلا تو کہاں جانا؟ آخری اعلان کر رہا ہوں، 24 کروڑ روپیے یہ تالاب ہے نا، اس پہ بھی منظور ہو گئے، جا کے دیکھو کام ہو رہا ہے۔ زبردست بینچاں آنے والے ہیں، لائٹ آنے والی ہے، فوارہ آنے والا ہے، لیزر لائٹ آنے والی ہے، فوڈ اسٹالز بھی آنے والے ہیں۔ اب ٹینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ سب مل جائے گا۔ بہرحال 10 بج رہے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ جلسے ہوں گے۔ کل بابا نگر میں ہے، تفصیلی تقریر کروں گا۔ آپ کا اعتماد، آپ کی دعائیں، آپ کی وابستگی، آپ کا ووٹ مجلس کے ساتھ تھا۔ 30 تاریخ کے دن بھی مجھے امید ہے کہ آپ کا اعتماد، آپ کی